الرحمن الرحيم پڑھو والبداعة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الركبة إلى الحلقوم وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة. فصل في آداب الوضوء. من آداب الوضوء 14 شيئا: الجلوس في مكان مرتفع واستقبال نہیں اسم فاعل اسم فاعل في مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلم بكلام الناس والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل معصور تے حمزے دا قانون لگدا ہے تے پڑھ کے بالمعصور کیوں اوکھا ہونا ہے والتسمية عند كل عضو وإدخال خنصره في سماع أذنيه وتحريك خاتمه الواسع خاتمه الواسع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. کیا بیان ہو رہے ہیں؟ وضو کی سنتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مسنون ہے ابتدا کرنے میامن کے ساتھ. یہ بھی مسنون ہے وضو میں کہ ابتدا کرنی. جمع ہے میں مانا تن کی. یہ میں سارا کا خلاف ہے. یہ کتھے کتھے کرنی ہے؟ یدین میں اور رجلین میں. جدو باواں توڑیاں نے پہلے اچھی بولنا. پھر ایک ہی ہے ایویں جدو پیر دھونے نے تو پہلے ایک ہی شے ہے. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وضو کرو تم تو پس ابتدا کرو اپنے میامن کے ساتھ. اپنے اخرج ابو داود وابن ماجہ و احمد والطبرانی فی الاوسط من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی اچھا جی، سوال ہے کہ یہاں فبدؤ امر کا صیغہ ہے تو امر سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے. امر سے تو اس کا جواب دے رہے ہیں. سمجھ لگ رہی ہے؟ اور پھیرا گیا ہے امر کو فبدؤ کے امر کو پھیرا گیا امر کو وجوب سے بالاجماع اس کے استحباب پر. کس پر اجماع ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، وجوب سے نیچے ہے. وجوب سے تو اس کا مطلب استحباب یعنی سنت. آگے سمجھ گل مک گئی. اے جڑا متن سی نا بھی سونے فرمایا، حدیث بھی سونے فرمایا سجے نال سجے تو ابتدا کرو، تو اسے نو ویکھ کے تو مسئلہ بنیا نا بھی میامن تو کی کرو بھی پہلے سجا کیوں تے پھر کھبا کیوں. اے دلیل ہوندی با وجہ یمنا کے شرف کے. با وجہ اے متن دی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل سی تے اے عقلی دلیل ہے. چونکہ سجے نو کھبے تے کی ہے شرافت ہے. اس واسطے اے جلے وضو کرنا ہے تے سجے نو پہلوں تے اے مطلب ہے. اے کہ جڑیاں شرعی فضیلتاں نے انہاں دا انکار نہیں، انہاں دا تے ویکھو نا وضو وچ ہاتھ دوویں اپنے ہی نے کہ سجا تیرا ہے تو کھبا گوانڈیاں کو لے آندے جی اپنے ہی نے دوویں. تے نہ اے کہ سجے نال نریاں نیکیاں تے کھبے نال نرے گناہ کری دے نے، انج بھی نہیں. تے اس لیکن ہے کہ چلو ہتھاں وچ تے سجے کھبے چاہے بھی کھبے نال استنجا تے کھبے پیر نال کی کری دے وہ تو سجے نال. لیکن بھی فضیلت سجے نو کھبے تے لہٰذا بھی اس فضیلت دا اعتراف ہے. تو مطلب ہے جتھے بھی کوئی فضیلت ہوئے اس دا
ਇਤਰਾਫ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਔਰ ਮਸਨੂਨ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਬਿਦਾਅਤ ਬਿਲ ਮਯਾਮਿਨ ਅਲ ਬਿਦਾਤ ਬੇ ਤਸਲੀਸਿਲ ਬਾ, ਬਾਬੋ ਬੇ, ਇਹ ਤਸਲੀਸ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਲ ਨਹੀਂ, ਅਲ ਬਦਾਤ بے تین طرح میں جی، اور مد بھی ہے اور حمزہ بھی ہے کی ال اوہ نا بے مد بھی حمزہ پڑھیا واو الف یا، الف تے واو یا ساکن ما قبل حرکت موافق تے پیچھے آوے حمزہ تے نہ تے مد ہوندی ہے، شہزادے ہوئے انہاں نے جے پتہ لگدا یہ مطلب بھی مد تے نالے حمزہ ہے جی، کمال ہے یار۔ او واو یا ساکن، واو دا ما قبل مضموم، یا دا ما قبل مکسور، تلف تے ہوندا ہی ساکن ہے، انہاں تو بعد آ جائے حمزہ تے نہ تنہ ہوتے کی ہوندا ہے واو الف یا مدہ، حمزے تو پہلے ہوتے نہ کی ہوندی ہے کنہ ہوتے ہیں، اور واو الف یا مدے ہون تے نہ اے آ جان کس تو پہلے تے نہ کی ہوندی ہے، اے آکھے دے بھی یہ مدہ ہے جی، بھئی الف تو بعد حمزہ ہے تے پھر الف تے مدہ ہونی کہ کو نہیں ہونی، تے مطلب ہے کہ بداعتو اور وَتُبْدَلُ یاءً، اور بعض صورتوں میں حمزے کو یا سے بدلا دیتے ہیں، بدایاتو کی بداعتو تے بدایاتو بھی ہے، اور یہ لغت ہے انصار کی کہ وہ اس کو حمزے کو کیا کرتے تھے، ابن رواحہ کا شعر ہے، بے اسم الالہ وَبِهِ بدأنا کی بجائے انہوں نے پڑھا ہے وَبِهِ بدأنا جی، وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِينَا، اللہ کے نام کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں ہم، اور اگر عبادت کریں ہم اللہ کے غیر کی تو ہم تو بدبخت ہو گئے، ہم تو اس شعر دے وچ جڑی ما نحن فیہ بدأنا، بدأنا دی بجائے بادا نہیں ہے گا، بادا تے کی ہونا سی بدأنا، تے او حمزے نو کندے نال بدلیا تے کی بن گیا، اے مطلب دسی نے گل۔ بعض نے کہا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے یہ شعر جیسا کہ وہ حارث بن اسامہ کے پاس ہے، جناب صالح سلیمان تیمی کے سند سے، جناب ابو عثمان سے، اخراج الحارث کما فی بغیت الباحث، بھی یہ شعر سونے پڑھیا، یہ شعر سونے پڑھیا بھی قیل انہو صلی اللہ علیہ وسلم انشد ذالک، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا جی، فی الیدین والرجلین، یہ دونوں عضو ہیں جو دھوئے جاتے ہیں جی، یہ ہما عضوان ہیں، کون؟ ہاتھ بھی تے کہ یہ دو عضو ہیں جو دھوئے جاتے ہیں، تو لہذا یہ دو جڑے نے نا انہاں وچ سجا تے کھبا ہے، انہاں وچ پس نکل گیا عضو واحد جیسا کہ چہرہ، پس نہیں مطلوب اس میں تیامن، ایتھے بھی ہن بک پان لگے تے ویکھو سجے پاسے بینج کرے، ایتھے اے اجازت نہیں، ایک تا ہاتھ ڈنگے تے ایک تون ڈنگی ہو گئی، مولوی نالی جا پن تھلوں۔ چلو جی، اور عضوان ممسوحان، اور دو عضو وہ بھی ہیں جن کا مسح ہوتا ہے، جیسے عضونین ہیں، پاؤں پر موضع ہوں تو خفین ہیں، ان پر مسح کرنا ہے کہ نہیں، لیکن اتھے آندے نے پس سنت مسح ہے ان دونوں کا اکٹھا، پیران دا بھی مسح اکٹھا تے کناں دا بھی ہونے جی نہیں، میرے وال ویکھو بھی پہلے انگلاں پہ کے تے اس کان دا مسح تے پھر سجا کھبا، حالانکہ دو تو بن گئے نا، تے پھر بھی مسح کرن لگے موضعاں دا، دو میں ہاتھ کٹھے پیموں تے سجا سجے تے رکھو تے کھبا تے بس پورا ہو جائے جی، تک وقت بچے کی ہوئے
ਉਹ ਵਕਤ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਧੁਵੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਰਵਤ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਮਸਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਫਿਸਰਾਜ ਮਗਰ ਜਬ ਕੇ ਹੋ ਅਕਤਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। बस बेशक वो इब्तदा करे ऐमन के साथ उससे, यानी खद्दैन से, ओज़ोनैन से, खुफ़ैन से। भी हाथी एक कटिया होवे, हाथी एक के तो हुण जे एक हथ नाल मूँह ते पानी पाना है ना, हुण एक पहला चुल्लू किहड़े पासे पाए, फिर सज्जे पासे दाएं तो कोई लगदा, फिर इवें कन्नां दा मसा करना ते पहले ते फिर इवें पैरां दा मसा करना ते पहले। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਮਝਿਓ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ। और मसनून है इब्तदा करनी धोने के साथ उंगलियों के सिरे से, यदैन में और रिजलैन में। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਰਕਾਂ ਵਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਅਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਲਕਿ ਗਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਦੈਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਨਨਤ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है मराफिक को और काबैन को धोने की गायत। इलाल मराफिक इलाल काबैन ते हुण इला दा मदखूल ते गायत ते गायत तो नहीं ना इब्तदा करनी, इब्तदा परों करके ते गायत वाले पासे आना है ना। वो समझ आइए बई इथों तक ते तक तो नहीं ना पिछा जाइदा, परले पासों तक आविदा है। समझ आई जे ए जी। पस होगा फेल का मुंतहा, कौन गायत जो होती वो फेल का मुंतहा होती, उत्थे फेल मुकना हुंदा आके। सिर तो मिनल बसरा ते लल कूफा दा मतलब नहीं कि मैं कूफे को सैर की बसरे तक, बल्कि इला दा मदखूल इंतहा बननी भला थी वे। जैसा कि किया इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अखरज अल बुखारी व मुस्लिम में हदीस अब्दुल्ला बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु कि सोने एवें कीता, उंगलां तो पानी पाया। किथों? उंगलां तो। ओ वेख, ओ फतकून मुंतहल फेले, और मुंतहा जो होता है ज़रूरी है कि उसके लिए कोई मबदा भी तो हो उज़व में, समझिए। हाँ, और ताकीक फ़र्ज़ किया गया है उस सारे का धोना। तो चूँकि सारा पैर धोना है, सारी बाह धोनी है, तो फिर एक मबदा होना चाहिए तो एक मुंतहा। तो इला दा मदखूल की बनता है? मुंतहा। तो फिर परले पासों की होनी चाहिए? तब पहले की जे खुदा दे बंदे एडी गर्मी लग गई जी। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇਬਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕਮਾ ਫਾਲਹੁ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਯਾਨੀ ਬਦਾਤ ਮਜ਼ਕੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, और काफ इल्लत के लिए, और शरा की इबारत जो है वो वाज़े है कि और इसलिए एक तो ना कि भी फेल दी की बेजना फतकून मुंतहल फेल कि फेल दी मुंतहा है, तो दूसरा को ले वाले अन्ना आखे। और इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इस तरह। कहते हैं हुण ज़्यादा वाज़े भी दो दलील हो गई हैं। एक तो ये हो गया भी ये चूँकि इला आ गया, इला दा मदखूल गायत हुंदा है। दूसरा दलील है कि सोने एवें कीता है जी, समझ गए हो।
اچھا جی، اور مسنون ہے ابتدا مسے میں سر کے اگلے حصے سے، کھتی والے پاسوں کو بندہ دوویں ہاتھ رکھ کے انج کر کے اگاں لے آوے انج تاں میں مسا ہو جائے گا، لیکن سنت دا خلاف ہے۔ سنت کی اگلے پاسوں پیچھے جانا۔ او ویکھ من مقدم او البداۃ فی المسح، بہرحال ابتدا کرنی دھونے میں پانی کے انڈیلنے کے ساتھ چہرے کی سطح اعلیٰ سے ہونی چاہیے۔ جس لئے چہرے تے پانی پانا ہے نا تو اس لئے اتوں پانی پائیے تاکہ کی کرے تھلے آوے، تھلوں انجوتا نہیں ویپر سسٹم نہیں بیتے پاک ہوتے ویپر رگڑنا ہوتا لے کے جانا ہے۔ اچھا جی، میں مقدم میں راس بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا حدیث سے، بے سونے نے ناسیہ کا مسا کیا۔ کس کا؟ تے ناسیہ اگلے حصے نو آندے نہیں، پچھلے حصے نو نہیں آندے۔ اچھا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اچھا جی، اور مسنون ہے مسا گردن کا، کس کا؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تودع جی کہ سرکار نے وضو فرمایا، اور سرکار اوما اشارہ ہوتا ہے مراد، اور سرکار نے شروع کیا بے جڑنا اوما اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتیٰ کہ سرکار لے گئے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن کے نیچے تک اپنی کفا کی جانب سے۔ ادھر ویکھو کل بھی پڑھے جے، اے سونے اگوں ہاتھ رکھے نا جی، اے سرکار پیچھے توڑ گردن تے لے گئے انج، سمجھ گیا؟ یہ ہن سیدھا توڑ گردن تے ہاتھ چلے گئے، کتے چلے گئے؟ او حدیث جا اخرجہ طبرانی فی الکبیر من حدیث عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں پڑھو نا ایک باری تاکہ گل سمجھو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثل ہے شرح میں اور سید وغیرہ ہما میں یہ جڑی حدیث ہے نا سونے نے نقل کیتی ہے، یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ گردن کا مسح سر کے مسے کے ساتھ ہے، دونوں ہاتھوں کے چلے جانے کے وقت سر کے پچھلے حصے تک۔ یہ تھوڑ مولوی جی یہ پتہ لگا ایدے ویکھو بلاؤ جے دین سمجھو، نہیں اس دا مطلب ہے بھی اے جڑے ہاتھ پیچھے جانے نے نا اے تھلے تک چلے گئے نے، گردن دا مسح ہو گیا، گردن دا مسح ہو گیا۔ اور یہ خلاف ہے متداول بین الناس کے، جڑا اسی کر دے عام طور تے انج نہیں ہے گا، اور اسی تے پھر پڑھ بھی انج کری دے انج متداول تے وے، لیکن ایتھوں جڑا سمجھ آوندا او کی ہے اے تھلے ہاتھ چلے گئے نا گردن تک تے کی ہو گیا، یعنی ایتھوں یہ گل بھی سمجھ آوندی نہیں پتہ لگتا پیا۔ ان جڑا متداول ہوتا انج ہے نا وہ گل پہ آندے نے جی کہ بھی یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ گردن کا مسح سر کے مسے کے ساتھ ہے، عند ذہاب الیدین الی مؤخر الراس۔ اور وہ جو فتح القدیر میں ہے سنیا جی، یعنی یہ کہ مستحب ہے گردن کا مسح یدین کے ظاہر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کانڈے باوجہ نہ استعمال ہونے دونوں کی طریقے۔ فتح القدیر کی وجہ بیان کی تھی بھی چونکہ جے پٹھے ہاتھ کسی پاسے لگے نہیں لہذا تری مستعمل نہیں تے پٹھے ہاتھ نال کرو۔ یہ جو فتح القدیر میں او معافی او ماد جواب پس وہم دیتا ہے جی فموہمن، اس لیے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دونوں کے باطن کی تری مستعملہ ہو چکی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ بھئی فتح القدیر دا مطلب ہے بھی جڑی تری ہتھاں نال لگی سے اندر وہ کی ہوگی مستعمل، حالانکہ پڑھا جے بھی جاتا کہ سنت پوری ہو رہی ہے مستعمل
ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਤਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਤਾਮਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤਕੱਲਫ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਰੀ ਮੁਸਤਾਮਲ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸਤਾਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਾਦਹੁਲ ਹਮਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਆ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋੜ, ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜੇ। اور روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات، اے مسے ہوتے حدیث سناتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر جب وضو کرتے تو مسا کرتے اپنی گردن کا، کیویں کرتے کوئی لکھیا، تو پھر آپ حدیث سناتے سن اور کہتے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے وضو کیا اور مسا کیا اپنی گردن کا تو نہیں پہنایا جائے گا توق قیامت والے دن۔ جڑے گردن چ پہنے نے قرآن پاک کے ذکر ہے انہاں توقاں کو اللہ انہوں بچاوے گا۔ قال ابن عراق اخرجہ ابو نعیم فی تاریخ اصبہان، قال الحافظ عراقی، اس میں ایک راوی ہے ابو بکر المفید، یہ ابو نعیم کا شیخ ہے۔ قال الحافظ عراقی وَهُوَ آفَتُهُ، اور وہ آفت ہے اسی حدیث کی۔ وقد سابق النووی الی انکارہ ابن الصلاح وقال لا يعرف مرفوعا وانما هو قول بعض السلف۔ قال العراقی، ہاں وارد ہے مسا گردن کا جناب وائل بن حجر کی حدیث سے فی صفات وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے ذکر ہے۔ اخرجہ الطبرانی والبزار فی الکبیر بسند لا بأس به واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ تنزیہ الشریعہ، اور اسی کی مثل عند البزار فی البحر الزخار 4488 من حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور نہیں مسنون مسا گرد حلقوم گلے کا بلکہ وہ بدعت ہے، وہ عد تک گردن ہے عد تو اگاں گلا ہے، سمجھیا؟ اے شاباش، اگاں نہیں ہاتھ تھلے توڑے جی کر، یہ نہیں یا نیکی کرنی نہیں یا پرلے پاسے لگ جانا ہے، کیوں یار حرج کی ہویا اوتھے کھلوو بس، نہ اس تو پیچھا نیکی تے نہ اس تو اگاں نیکی، شریعت پابندیاں دا نہ من مانیاں دا نہ نہیں۔ اچھا جی، بعض نے توجہ کریں جی، اور بعض نے یہ پوریاں ہوگی سنتا، بعض نے کہا ہے بے شک چار اخیرہ، چار وہ جن کا اول البدعۃ بالمیامن سے شروع ہوئے ہیں، چار یہ چار اخیرہ مستحبہ ہیں، کیا ہیں؟ گویا کہ وجہ اس کی عدم ثبوت مواظبت ہے، بھی شاید بھی یہ وجہ ہے بھی نہ تو مواظبت کوئی نہیں، جڑے آخر تے چار آئے نے لگنا دینے یہ بات مسلم نہیں ہے، مواظبت ہے، مواظبت او ویک تھلے ولیسا مسلمن، بلکہ مواظبت ثابت ہے، بلکہ قال فی الشرح وعندہ، مسئلہ سنیا جے او قانون، ایک پاسے ساری دنیا دے ایک پاسے قانون کلا پاری، اور اقوال کے اختلاف کے وقت ہے سرکار کا فعل اولا اس فعل کے ترک سے۔ جدو قول مختلف ہو جانا فقہا دے
ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੋੜਨੇ ਕੋਲੋਂ بے مثلا بعض آخر میں اس پر عمل ہے بعض آخر اس پر نہیں تے عمل کرنا کی ہے اولا ہے جی سنیا جی جس لوڑ پینی اس لیے یاد کو نہیں رہنا جی وَعِنْدَ اِخْتِلَافِ الْأَقْوَالُ كَانَ فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ نہ فعل نہیں سرکار کا نہیں یعنی جب اقوال غلطی لگ گئی جب اقوال مختلف ہوں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنے دے بھی دلائل ہون تے نہ کرنے دے بھی تے انہوں کرنا کیے اولا ہے وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَرْكِهِ اے جڑے نے پچھلے جڑے آکھے بھی مستحب نے انہاں وچ کسے بھی انہوں نے ترک دا قول نہیں کیتا جی بعض خلاف ان کے تعقد میں ہے اس کے استحباب میں ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے یا کہ سنت یا مستحب ہے تو لہٰذا فکان الاولا حذفها اولا اس کا حذف ہے بھی یہ ذکر نہ کیتا جائے تو انہاں کے بھی مواظبت ثابت پچھلے حدیثاں پیش کیتیاں نے جی آگاہ ٹرو جی پھر ترجمہ کرو کٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آ گئی ہیں کی فصل وضو کے آداب میں کس میں وضو کے آداب سے 14 چیزیں ہیں وضو کے 14 مستحب اور زیادتی کی گئی ہے ان پر 14 نہیں اور بھی ہیں اور یہ آداب جمع ہے ادب کی کندی ادب کی نوان نے ادب وعرفا تعریف کی گئی ادب کی بائیں طور کے ادب رکھنا اشیاء کو ان کی جگہ میں ہر شے دی جڑی جگہ ہے نا انہوں ایک ہی ہے سر نو کتھے رکھنا ہے اللہ دے سامنے ہاتھ کتھے بننے نے اللہ دے سامنے زبان کتھے رکھنی اللہ دے ذکر نال کان کتھے رکھنے نے دین سننے نال سمجھی جے گل ہر شے کو اس کے یہ ادب ہے توجہ کرو ایک تعریف دوجی بعض نے کہا الخصلۃ الحمیدہ چنگیاں عادات ایک ہی ہے بعض نے کہا تقوی اے وفی شرح الہدایہ عنایہ شرح الہدایہ علامہ بدر الدین عینی دی شرح ہدایہ میں کہ ادب ہوا وہ ہے کہ کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اور اس پر مواظبت نہیں فرمائی اس کو بھی ادب کہتے ہیں تو مشہور جڑا مستحب ہوتا ہے وہ یہی معنی ہوتا ہے کہ سونے وہ کام کیتا ہے تے منسوخ نہیں ہویا تے کیتا تھوڑا ہے تے زیادہ وہ ترک فرمایا ہے تے انہوں کی آندے نے کیونکہ مواظبت ہوئے تے ایک آدھ مرتبہ ترک ہو جاوے تے سنت موقدہ تے جے ترک بالکل نہ ہوئے تے نال ترک تے وعید بھی ہوئے تے کی بن جاندے واجب تے جو قرآن نال ثابت ہوئے تے کمال ہے مولویوں اچھا جی حکم کیا ہے مستحب کا جڑا شرعی مستحب ہے ثواب ہے اس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہیں ملامت اس کے ترک پر اگلی گل سن چنگی سمجھ آؤندی کیڑی کہ ترک تے کوئی پرواہ نہیں اے جڑی کتی آتے وچ بڑی کوئی پرواہ نہیں یہ بے غیرتی ساڈی شرعی غیرت ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں ثواب کھٹنا ہے ادھر نہیں توجہ یار اس پر گرفت کوئی نہیں ہے نا گرفت نہیں لبا بھی تو کچھ نہیں نا لبنا کدو ہے جدوں انہوں کرنا ہے تے جی اچھا جی اور بہرحال سنت پس وہ ہے کہ مواظبت فرمائی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کے ساتھ ترک جو ہے وہ بلا عذر ایک ہوتا عذر نال ترک وہ اور چیز ہے بلا عذر ترک فرمایا ایک مرتبہ یا تے باقی کثرت نال کیتا ایک ہی بن گئی سنت موقدہ سنت حکم سنت کا ثواب ہے اور سنت کے ترک میں عتاب ہے عقاب نہیں ہے
پس وضو کے آداب نمبر 1، پہلے شرح پڑھو. وزید علیہا، وزیدہ پہنچایا ہے ان کو خزائن میں 60 سے زیادہ تک. اور سالا پہنچانا ملانا انہاں 60 تو زیادہ دسے نے وضو وچ کی شے. او قالہ السید. ہاں نیف جڑا ہوندا ہے نا بے 61 62 63 64 65 66 68 69 تک نیف ہوندا ہے بے 17 تو 60 تو زیادہ. اچھا جی وکیل الورو علامہ طہطاوی آندے نے پتر اور بھی سن لو. بعد نے کہا ہے کہ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا خیر ہووے اس کے ترک سے. ہر کام جندا کرنا چھڑنا خیر نہیں، کرنا خیر ہے، ایک ہی ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ ادب وہ کام ہے بھی جس کے سبب سے مکلف کی شرن مدح کی جائے اور ترک پر مذمت نہ کی جائے. ترک پر لیکن کرنے پر. بعض نے کہا ہے کہ مستحب وہ شے ہے کہ مطلوب ہو اس کا کرنا شرن بغیر مذمت کے اس کے ترک پر. آندھے نے ایسا وڈی شرح جو کٹ کے تن دسیا امداد الفتاح وچوں تے آندھے نے کلو ہاں متقاربہ نے قریب نے کدے غور کرو سارے دا معنی ایک ہی بندا ہے جی. اچھا جی وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیا جی او بھی سرکار نے کیتا 1 یا 2 مرتبہ تے مواظبت نہیں فرمائی اس پر. آندے نے پترو آ جڑا کام ہے نا جڑا سونے 1-2 واری کیتا ہے تے پھر چھڈیا ہے، ان دا نام نفل بھی ہے، ان دا نام مستحب بھی ہے، ان دا نام مندوب بھی ہے، ان دا نام تطوع بھی ہے. ان دا نام سارے دی وجہ تسمیہ نفل اس لیے کہ یہ کام زائد ہے فرض پر. نفل بمانا زائد، فرض تو زائد نہیں کہ فرض ہے تو پھر کی ہونا چاہیے. مستحب کا مطلب اس لیے کہ شارع نے اس کو پسند کیا ہے. شارع نے اس کو تو مستحب باب استفعال ہے کہ کوئی نہیں. طلب حب. مندوب اس لیے کہ شارع نے بیان فرمایا ہے ثواب اس کا. ندب مانا ثواب، تو چونکہ شارع نے اس کا ثواب بیان کیا لہذا اس کو مندوب کہنا بھی. تطوع اس لیے کہ اس کا فاعل متبرع بہ، اس کا فاعل تبرع کرنے والا اپنے آپ کے ساتھ اپنا فائدہ کر رہے ہیں لہذا کی ہو گیا قالہ السید. ہوں لفظ آ گئے جی کنے کیڑے 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 لفظ وجہ تسمیہ بکھری بکھری چارے شے ایک ہی نے. کو سمجھ لگ گئی جی کہ کوئی نہیں. چلو اچھا جی وَأَمَّا السُّنَّةُ ایل مؤکدہ ایل لل عقاب. لیکن آدھنے لیکن جب عادت بنا لے کرلو ترک کی کن دی ترک سنتا دے مؤکدہ دے ترک تو پس اس پر گناہ ہے یسیر جو چھوٹا ہے ترک واجب کے گناہ سے. وقد مرہ تے تن دسیا سی بھی ساڈے کول ترازو کونی بسی تولیے بھی چھوٹا گناہ کڈا کو تے وڈا کڈا کو. سمجھے ہی اوے میری توبہ. ہن واپس چلو. ہن وضو کے آداب شروع. پس آداب وضو کے بیٹھنا جگہ میں ایسی جگہ جو بلند ہو. ایسی جگہ کیوں جی؟ واسطے بچنے کے غسالہ سے. وہ جڑا تھلے پانی ڈگ رہا ہے نا وہ مڑ مڑ کے اتے نہ پوے. سنیں ایسا بس. اور شرح ویخ بابے ریاند نہیں یہ اچھی تھان تے بہنا یہ مطلب نہیں جڑا سمجھی بیٹھے ہو. مراد حفظ کپڑے مائع مستعمل سے
جیسا کہ ذکر کیا اس کو کمال نے، نہ کہ جلوس کی قید کے ساتھ اونچی جگہ میں. مطلب یہ بھی یہو جی تھان تے پو جتھے کپڑے مستعمل پانی کولو سمجھ آئیے، لہذا اچھی تھان تے نہ بھی پو جتھے ہن پڑی سیدھی ہوے تے وچ نالی ہوے تے تواڈے گوڈے بھی مضبوط ہون تے تسی پیراں پار بہ کے تے اگر نالی 'چ پانی سٹی ہو تو اچھی تھان تے کون 'چ بیٹھے تسی آکھو نالی نال اچے، نالی نالوں نہیں اچے، یہ ساری برابر ہے. یہ مقصد ہے کہ بھی یہو جی تھان تے بہو جتھے چٹاں مڑ مڑ کے ساریاں اتنے نہ پین. سمجھی جی اچھی جگہ دا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ باقاعدہ اچھی جگہ ہوے یعنی کپڑے محفوظ رہن. کی ہوے اے ویکھو نا غرض دسی بزرگاں بھی جڑی چیز بظاہر سمجھ آوے کس وقت غور بھی کریدا ہے کہ اندے کول مقصد کی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ اور جی، اور استقبال کرنا قبلے کا. وضو کر لگا منہ کدے ہوئے ایک ہی ہے، لیکن استنجے کی حالت کے غیر میں، استنجے کی بس لینا دلیلی متن دی. ایک قبلے وال منہ کیوں کریے، قبلے وال منہ مستحب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وضو کرنے والی حالت، اس لیے کہ یہ حالت ہے زیادہ امید ہے دعا کی قبولیت کی. اس میں کندے وچ اب وضو کرنے لگے جڑی دعاواں کریے انہاں چ امید ہے کہ قبول ہون گیاں تے لہذا اس وقت منہ کدے ہوے اے مطلب ہے جی. اچھا جی ہن برتن کہڑے پاسے رکھنا ہے؟ لوٹا، اور رکھنا چھوٹے برتن کو اپنے یسار پر، چھوٹا ہو تو کھبے پاسے رکھے، اور کبیر وہ کہ چلو بھرے گا اس سے اپنے یمین پر. جے وڈا ہے جے بک نال پانی پانا ہے تو انہوں کہڑے پاسے رکھے؟ منہ اگے نہ رکھے تاکہ سارا وچ ہرشا ہے ایدوں بک پرہیز کر کے. تے لوٹا ہو تو کھبے پاسے رکھ کے تے وہ ٹوٹی پھڑ کے تے سجے تے پانی پانا ہے. پانی یعنی سجے نال ہی پینا ہے کیونکہ انہوں پھڑ کے پانی کس تے پانا ہے تے پھر جوڑ کے تنج کرنا ہے. جی او بے خدرو لِأَنَّهَا حَالَةٌ نَرْجَا، یعنی اور وہ وضو کی شے، وضو مشتمل ہے ادعیہ پر. کس پر؟ دعاؤں پر مشتمل ہے تو دعاواں قبول ہون گیاں. اور بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا مرفوعاً اکرم المجالس مستقبلا بہل قبلتا، یا مستقبلا مجالس میں سے زیادہ عزت والی وہ ہوتی ہے جس میں منہ قبلے کی طرف ہو. جس میں اکرم نہیں جی اکرم اسم تفضیل، اکرم المجالس، اکرم المجالس وہ ہے کہ جس میں کیا ہو؟ قبلے کا استقبال ہو، قبلے کا. اخرجہ الطبرانی فی المعجم الاوسط من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم. ہن اندے کولوں ایک نا مطالعہ دے وقت بھی سمجھ آیا کہ منہ کہڑے پاسے بہتر ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو ٹھیک ہے. اور کی مستحب ہے، اور نہ مدد لینی اپنے غیر کے ساتھ. وضو کر لگیا غیر کولوں ایک ہی ہے تاکہ قائم کرے مولوی اکرام عبادت بے نفس ہی، اپنے غیر کی مدد کے بغیر عبادت پر بلا عذر. اور جے عذر ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو مجبوری ہے. عذر نہیں تو پھر کوشش کرے کہ اپنی عبادت آپ کرے. کھل کے بولو. اچھا جی او ویکھو کہ عدم استعانت بغیر ہی، جی یہ تو بن گیا مسئلہ اوکھا پیراں واسطے. علامہ کرمانی تائید کرتے ہیں. علامہ کرمانی فرماتے ہیں نہیں کراہت پانی پلٹنے میں. اگر دوجا کو تو پانی پلٹ رہا ہے نا تو منہ تے آپ پا رہا ہے، باما پیر آپ بندہ مل رہا ہے تو حرج لا کراہتا. اور نہ کہا جائے گا کہ یہ خلاف اولا ہے، یہ
اور چلائی ہیں بہت ساری حدیثیں علامہ کرمانی نے جو دلالت کرتی ہیں اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس طرح۔ اور جس رات جناب مغیرہ بن شعبہ نال سن تے سونے نے وضو کیتا، کہتے میں پانی پاندا، سونے وضو فرماندے رہے، یاد ہے کہ نہیں؟ اس طرح اور بھی حدیثاں۔ اور ضعیف کہا علامہ کرمانی نے ان حدیثوں کو جو دلالت کرتی ہیں کراہت پر، اور ان ہستیوں سے جنہوں نے مدد طلب کی ہے اپنے وضو پر اپنے غیر سے، ان میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور کیا اس کو ناس من کبار تابعین سے، جیسا کہ کیا ہے عینی میں بخاری پر۔ اور نہ کلام کرنے لوگوں کی کلام کے ساتھ، نہ کلام کرنی، وضو کرنے لگے گلا نہیں کرنیاں کمیٹی دیاں، عورتاں وضو کرن تے کمیٹی دیاں گلاں، مرد وضو کرن تے نوکری دیاں گلاں تے جی وہ جہاں جدو امتحان دیندے نے ادو پھر پڑھتے منڈے نماز ہی پڑھتے آ کے 10ویں والے، پرچہ تھوڑا پرچہ کہو جہا ہے دسنا نالے وضو کر رہے ہوں، یہ نماز پڑھی رہی ہے، وضو ہو رہا ہے۔ اچھا وجہ کی ہے کیوں نہ گلاں کرن؟ اس لیے کہ یہ تکلم مشغول کر دے گا اکرام کو دعا مانگنے سے، ایسی دعا جو معصورہ ہے، اور یہ اس گل دی ضرورت بھی کوئی نہیں سی۔ ایک دن پانی مک گیا تو وڈیرا بندہ اٹھنا اوکھا تو کہندا پتر لوٹے تھوڑا پانی اور پا دے، یہ تو ضرورت ہوئی، یہ تو ضرورت ہوئی، لیکن ضرورت کوئی نہیں تو گپاں نوں جڑے نے جی۔ اور اور مستحب اور جمع کرنا دل کی نیت اور فعل لسان کے درمیان، بھئی نیت دل نال کرنی سنت مکدا ہے تے زبان نال بھی لفظ کہہ دینے جوڑ دینے، ایک ہی ہے، اے جمع مستحب ہے، صرف نیت سنت ہے تے جمع کرنا واسطے حاصل کرنے عظیمت کے، صرف دل نال نیت رخصت ہے تے نال زبان بھی جوڑ دے، کی ہو گیا؟ عظیمت کی عظیمت ہوگی۔ اور دیکھو لتحصیل العظیمت مراد اس کے ساتھ شے اقوا ہے، نہیں مراد اس کے ساتھ حکم، وہ حکم کے لم یبنا، نہیں بنا کی گئی بندوں کے عذروں پر، کیونکہ تلفظ اس کے ساتھ نہیں وارد شارع سے۔ مطلب ہے کہ بھی نیت بھی کرے تو منہ نہ لفظ بولے، اے مطلب ہے اقوا گل اے بھی تک تسلی ہو جائے، باقی یہ مراد نہیں۔ سنو اے چلو شرن ایک رخصت ایک عظیمت، ایک بھی ایک کام میں او بھی مثال طور تے آدھا گھنٹہ کرنا ہے، کی کرنا ہے جی شریعت نے پہلو آکھیا ہے، ایک بندہ کمزور ہے تو انہوں آکھا تو 5 منٹ کر لا، ہوں آدھا گھنٹہ اندر واسطے عظیمت ہے تو 5 منٹ، یہ مطلب ہوں بھی کام بھاری جنہ کام ہے نا شریعت وچ مڈو جنہ شروع ہویا ہے انہوں کجھاں واسطے ہولا کر دینا، انہاں دی بنسبت پورا کام کی ہے تو جڑا ہولا ہے وہ آندھے نہیں اتھی مطلب نہیں ہے گا کہ بھی کلی نیت کرنی ہے، رخصت ہے، زبان نال جوڑنی عظیمت ہے، کیونکہ شارع کو تو گل پڑھے جے نیت منقول ہی کوئی لفظ تو جدو منقول نہیں تو عظیمت کیویں بنے، نہیں سمجھا؟ یہ بدس دین بے وہ عظیمت نہیں سمجھنا جڑی رخصت کے مقابلے چ، تا کیا نے بھی شے اقوا کی شے اقوا ساڈے واسطے یہ بھی سو کہ سانو نیتاں دا پتہ کون لگدا، جلے منہ نال بولاں گے تو دل وچ بھی شے حاضر ہو جائے گی، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور مستحب ہے دعا مانگنی معصور کے ساتھ، کیا کہ جی معصور کے ساتھ، معصور کا کیا معنی؟ یعنی وہ جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ پاک سے اور تابعین سے، اور سندا پہ اور اگلیاں پڑھ لیے تو پھر کچھ دعاواں اور نہیں کچھ نال جوڑ کے پھر کٹھیاں کر لیا جائے۔ اور بسم اللہ اور نیت ہر عضو کے دھونے کے وقت یا عضو کے مسح کے وقت بسم اللہ پڑھنی اور نیت کرنی،
بھی فلانا عضو تو رہے ہیں وکری وکری نیت سبحان اللہ ثواب مستحب ہے اچھا جی ہوں چند کے دعاواں نے باقی وہ پھر کٹھیاں کرو ساریاں پس پڑے دراں حالے کے نیت کرنے والا ہو بے نیت کر کے نا تے کلی کے وقت پڑھے بسم اللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک کوئی معنی آندا ہے کہ کوئی نہیں آندا بھلا ہوئے اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہم ارحنی اے اللہ عطا فرما مجھے جنت کی خوشبو اور نہ سنگانا مجھے جہنم کی بو اس سے بچانا مجھے اور اسی طرح باقی میں بھی ہے اور درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جیسا کہ توضیح کے اندر یہ ساری وضاحت ہے سمجھی جے ہوں ذرا شرح وال تشریف لے آؤ یعنی ہوں یہ دو دعاواں آ گئی نے کتنے کلی دے وکر دو آ گئی باقی ہوں اور یعنی منقول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور سرکار کے صحابہ پاک اور تابعین سے توجہ کرا جے ذرا بڑی اہم گل فرمایا ابن امیر حاج نے سوال کیے گئے ہمارے شیخ حافظ و عصر ہی شہاب الدین بن حجر اسقلانی شافی نے سمجھائیے تاکہ ساڈے شیخ نے اپنے زمانے میں حافظ و عصر ہی نے تے سوال کیا گیا ان احادیث کے سے وہ حدیث جو ذکر کی گئی ہیں مقدمہ ابو الحیث میں اعضاء کے آدھے یا میں جمیں آ رہی ہیں ساریاں حافظ صاحب کو پوچھا ہوا جڑا مقدمہ ابو الحیث کے اندر یہ دعائیں ہیں وضو کے ہر عضو کی وکری دعا ہے اے بھی حدیثاں میں ہیں کہ کوئی نہیں اے دعاواں